مذاکرے کے طور پر یہ بات بتا دی جائے کہ احکام عربی زبان کے لفظ کا لفظ ہے اور حکم سے بنا ہے۔ حکم کا مطلب عمل کرانے کی تاکید، لزومیت، آبلیگیشن، اور جن چیزوں کو لازم قرار دیا گیا ان چیزوں کو اللہ کی بندگی کے خاطر، حسن بندگی کے خاطر اسے ادا کرنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور اس کی پوری تفصیلات پچھلے ہفتے آئی تھی، ایک مرتبہ پھر سے اسے ریوائز کر لیا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ صرف عقیدے سے ایک انسان کی زندگی نہیں گزرتی، صرف زبان کے اظہار سے ایک انسان کی زندگی نہیں گزرتی۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی لزومیت ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ کلمہ طیبہ اور عقیدے کے تعلق سے ماہرین نے لکھا ہے کہ عقید توحید کا اقرار جو تصدیق بالجنان و اقرار باللسان، تو احکام عملی میں جو تذکرہ آیا اس کو اگر ایک جگہ کیا جائے تو وہ تصدیق بالجنان، یعنی دل میں یقین بھی ہونا چاہیے اور دماغ بھی مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ دل میں یقین رہنا اور دماغ کو مطمئن کرنا، اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہدایات دی گئی ہیں، جن کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ مکی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے اور مدنی صورتوں میں بھی عموماً مثالوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ جب آگے اور موضوعات آئیں گے قرآن کے علوم کے تعلق سے تو یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ یہ قصص ہیں یا امثال ہیں یا اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے یا پرانی پچھلی قوموں کے حالات ہیں، ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ان کا تذکرہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ کے بندے یعنی انسان اللہ کی بندگی کو اچھی طرح سے ادا کریں، دل کے یقین کے ساتھ اور دماغ کے اطمینان کے ساتھ، یہاں تک کہ دل کے یقین اور دماغ کے اطمینان کے واسطے سوالات کی بھی اجازت دی گئی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ان سوالات کو پیش کرنے کا کہ عقید توحید ہمارا اور آپ کا اور تمام انسانوں کا مضبوط ہو۔ جیسا کہ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس انداز سے توحید کی تلاش کی اور رب کی تلاش آپ علیہ السلام نے کی، کہ اس انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود پیش کیا، بت پرستی کے ماحول میں پیدا۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے اور آج کے زمانے کے لیے بھی کہ عقیدہ اور ہمارا ایمان داؤں پہ لگا ہوا ہو تو ہم سب کو ان سب حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن حالات میں پیدا ہوئے تھے وہ ہم سے زیادہ خطرناک حالات تھے۔ نہ صرف بت پرستی کا ماحول بلکہ ایک انسان جو خدا بن بیٹھا ہے اور نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اس کی سرپرستی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور اس سے بڑھ کر کے بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بت گھر کے گھر وہ پیدا ہوئے، باپ علاقے کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا اور پجاری اس گھر میں پیدا ہوئے، اور یقیناً جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے اسی انداز سے کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، لیکن جیسے ہی شعور بیدار ہوا تو انہوں نے رب کی تلاش شروع کر دی۔ ستارے میں رب کو تلاش کیا، خود سے انکار کیا کہ یہ ستارہ نہیں ہو سکتا جو چاند کے روشن ہوتے ہی اس کی روشنی کم پڑ جاتی۔ چاند میں رب کو تلاش کیا جس تلاش کو سورج کی روشنی نے ختم کر دیا۔ جب سورج کو دیکھا تو ہاذا ربی اور ہاذا اکبر کہہ کر کے پکار اٹھے کہ یہی سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہوا تو اس دن کی تلاش ان کی نتیجے پر پہنچی کہ لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا کا لفظ استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی سے، شرک کی گندگی سے اس طرح سے انہیں دور کیا کہ نہ صرف خالص مخلص ایک ملت ان کے ذریعے سے پیدا کی، ملت حنیف، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے تذکروں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیش کیا کہ ان مثالوں کو پڑھ کر کے اپنے دل کے یقین اور دماغ کے اطمینان کو ہم اور بڑھا لیں، اور جتنا دل کا یقین اور دماغ کا اطمینان انسان کا بڑھے گا، رب کی عظمت اتنا ہی اس کے دل میں آئے گی، اور اللہ پر بھروسہ جتنا زیادہ بڑھے گا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی یہ تذکرہ ہے وہاں ایک اور تذکرہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے رب سے سوال کیا، کیف تحیی الموتیٰ،
اے میرے پروردگار آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو میری باتوں پر؟ حضرت ابراہیم نے کہا ایمان تو میرا ہے، لیکن فرمایا لیطمئن قلبی، مجھے دل کا اطمینان چاہیے، اطمینان چاہیے، مجھے لاجک چاہیے۔ تو اس لاجک کی تلاش کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا، اس کا تذکرہ قرآن میں اس طرح سے ہے کہ 4 مختلف قسم کے تم پرندے لے لو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، بوٹیاں بوٹیاں کرو، اور ان کے ٹکڑوں کو اور بوٹیوں کو ملا دو، مکس کر دو، اور اس کو مکس کرنے کے بعد ان کی ظاہر سی بات ہے گوشت سب کا یکساں ہوتا ہے، جب ان کی آئیڈینٹی بالکل ختم ہو جائے تو ان کے 4 حصے کرو اور 4 کونے پر دور دور لا کر کے رکھ دو، اور پھر ان کا نام لے لے کر کے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کہا کہ وہ قدرت سامنے آئی کہ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام پکارتے تھے وہ پرندہ اپنی اصل شکل میں اس کے ٹکڑے، بوٹیاں، گوشت پوشت کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اس طرح کی اجازت غور و فکر کے ذریعے سے عام انسانوں کو بھی دی گئی کہ آسمان کو دیکھو، والسماء ذات البروج، اس کی طرف غور کرو، والسماء ذات الحبک، اس کی طرف غور کرو، اذا السماء انفطرت، اس کی طرف غور کرو۔ تو یہ سارے غور کرانے کا مقصد اور صرف کیا ہے کہ دل میں اطمینان اور دماغ میں یقین، دل میں یقین اور دماغ میں اطمینان جتنا بڑھے گا، تصدیق بالجنان و اقرار باللسان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ لیکن ان 2 چیزوں سے ایمان والے کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ تیسری چیز ہے والعمل بالارکان، کہ جو اس کے رکن دے دیے گئے، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس پر عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو رب کی بندگی کے تابع جب تک نہیں لا لیا جائے گا تب تک احکام پر عمل نہیں ہو سکے۔